إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھا، اور میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کامل ہوگا، ایمان مسلمان کا ایمان مکمل ہوگا، اور آپس میں محبت بڑھے گی مسلمانوں میں، مسلمانوں کے اندر باہمی اتحاد، باہمی الفت، باہمی محبت پیدا ہوگی۔ افشوا السلام، تم سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے، اور مالک کائنات کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، کوئی دعا، تو تم بھی اس کے جواب میں دعا دو، اس سے بہتر یا اس کے جیسی۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے ایو اسلامی خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام اچھا ہے، اسلام میں کیا بات اچھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تطعم الطعام، تو کھانا کھلا، ضرورت مند کو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، غریب کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلام کرو، علی من عرفت، جس کو تم جانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں جانتے، یعنی کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو چاہے تم اسے نہیں جانتے۔ تو یہ افشوا السلام، سلام کو عام کرنے سے مراد ہر ایک کو سلام کرو، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اور مسلمان کا حق بنتا ہے کہ سلام کرنے والے کا جواب دے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور پھر مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا لَقَيْتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کہو، تو یہ افشوا السلام کے اندر آتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تم صلہ رحمی کرو۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے دوسری بات جو لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تم صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتے ناطے جوڑ کر رکھو، قطع تعلق ہی نہ کرو، رشتوں کو نہ توڑو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں وہ زمین پر فساد کرنے والے لوگ ہیں، تو فسادی مت بنو۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، وہ فساد کرنے والا ہے۔ اور پھر تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور تم کھانا کھلاؤ، ہر ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ۔ والدین اس میں ہمارے آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے بیوی بچے آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے گلی محلے کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں ہر ضرورت مند جس کو کھانے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو تم اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس میں غریب بھی آ جاتا ہے، یتیم بھی آ جاتا ہے، مسکین بھی آ جاتا ہے، قیدی بھی آ جاتا ہے، غلام بھی آ جاتا ہے۔ ہر بھوکے پیٹ والے کو کھانا کھلاؤ، جس کا پیٹ خالی ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو تم کھانا کھلاؤ۔ اور پھر چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہاں پر، جس بات کی تعلیم دی ان کو، وہی ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ،
اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، قیام اللیل کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع و سجود کرو، قیام کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے التجا کرو، اللہ سے فریاد کرو، کیونکہ یہ وقت وہ ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے جس وقت اللہ رب العزت خود بندوں سے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ یہ تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر جو یہ 4 کام کرنے لگے، افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، ایسے مومن کے لیے، ایسے مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جنت میں، اور جنت کی لازوال نعمتوں کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ جنت کی لازوال نعمتیں کیسی ہیں؟ وہاں پر انسان ہمیشہ جوان رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست رہے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ وہاں پر انسان کو موت کبھی نہیں آئے گی، موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے ختم کر دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور جنتی کا وہاں پر جو جی چاہے گا اس کو وہ وہاں ملے گا، کوئی بھی چیز کھانے کا جی چاہتا ہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سیب کھائیں اور سیب کا درخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا، آپ وہاں سے توڑیں گے آسانی کے ساتھ، جس سے توڑ سکے آپ کھا لیں گے اس کو۔ اگر آپ بیٹھی ہوئی حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ میں کھڑا نہ ہوں اور مجھے سیب یہیں مل جائے، تو سیب کے درخت کی شاخ آپ کے سامنے جھک جائے گی، وہاں سے آپ سیب توڑ کر کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے مجھے اسی حالت میں ملے، تو اسی حالت میں آپ کو مل جائے گا۔ اور جس پرندے کا گوشت آپ کو کھانے کا جی چاہے گا، جس جانور کا گوشت آپ کو کھانے کا وہاں جی چاہے گا، آپ کو ملے گی۔ وہاں اللہ رب العزت پاکیزہ شراب پلائے گا، جس سے نہ تو عقلیں زائل ہوں گی اور نہ ہی سر میں درد ہوگا۔ وہاں ایسے پاکیزہ مشروب اللہ رب العزت پلائے گا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ جنتیوں کی ضیافت ہے، یہ قدردانی ہے ان کی جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، احکامات، فرامین، ارشادات پر عمل کیا۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی وہاں پر۔ جنتیوں کے لیے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت اور ہوگی جو اللہ رب العزت وہاں ان کو عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رضا دے دے گا وہاں پر۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج کے بعد سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بڑی نعمت ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا جنت میں دیدار کروائے گا۔ اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اس طریقے سے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں۔ اور اس میں بھی پھر آگے یہ الفاظ اگر آپ اس کو ادا کریں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے رفاقت عطا کیجیے، کن کی؟ انبیاء کی، کن کی؟ صدیقین کی، سچوں کی، کن کی؟ کہ صالحین کی، کن کی؟ شہداء کی، کن کی؟ شہیدوں کی، اور صالحین کی جو ہے وہ رفاقت مجھے عطا کیجیے۔ میرا خاتمہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیجیے، میرا انجام آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ کیجیے، میرا نام اپنے انعام یافتہ بندوں میں لکھ دیجیے میرے مالک۔ یہ دعائیں کیا کریں اللہ رب العزت سے۔ تو 4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، افش السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، جو یہ کام کرے گا تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو اخروی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ہمیں نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا، اور نیکیاں اور ثواب آخرت میں کام آنے والی ہیں، آخرت میں جنت کے اندر لے کر جانے والی ہیں۔
ایک تو یہ فائدہ ہو گیا سلام کرنے کا، یہ اخروی فائدہ ہو گیا، آخرت کا فائدہ ہو گیا، اور جو دنیاوی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس سے پھر انسان کے اندر، اس سے ایک مسلمان کے اندر کیا ہے، تواضع، انکساری اور عاجزی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ تکبر سے پاک رہتا ہے۔ تو کتنا اچھا فارمولہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر عاجزی، انکساری، تواضع جیسی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تکبر سے بچا کے رکھے، غرور سے، گھمنڈ سے بچا کر رکھے، تو اس کو بھی چاہیے کہ سلام کرنے میں وہ پہل کرے۔ اور پھر ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا، جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کریں گے، اور جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں اتنی پہل کرتے ہیں کہ خود بچوں سے سلام لے لیا کرتے تھے اور اس میں پہل کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی اور ہمارے لیے جو ہے وہ مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اس کا عملی نمونہ بھی ہیں۔ بچوں سے بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے لیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر لیا کرتے تھے۔ تو چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، بڑے چھوٹوں کو سلام کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ سارا سلام کو جو ہے عام کیا جائے، تو اس سے آپ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق اور برکت پیدا ہوگی، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور فرمایا کہ تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور بتاؤں تمہیں کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو، وہ کون سا کام ہے کہ جو تم کرو جس سے تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دیکھیے اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہے کہ بازار جاتے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، بازار سے کچھ نہیں خریدنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو عمل ہے، جو تعلیم ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ سلام کرنے جاتے ہیں، سلام علیکم، سلام علیکم کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سلام سلام کہیں گے، وہاں ان کا کلام کیا ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، یہ کہ مگر وہ سلام سلام کریں گے، فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا جنتیوں کو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ تو یہ سلام سلام سلام، اس کو آپس میں بڑھائیے۔